السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوات میں شجاعت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے بظاہر پردہ فرما ہونے کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حسنین کریم رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اصل نام عبد المناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ ان کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی خاندان بنو ہاشم سے تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، مرتضیٰ، اسد اللہ، حیدر قرار اور شیر خدا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقا دو جہان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں میں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر ایک بہادری کی دھاک بٹا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوئی۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو سرور دو جہان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2 3 آدمی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیر الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند آموزدہ کار مشوروں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹو میں روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے اور للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت دی تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جان باز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریش کے جنگجوؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جانباز مدینہ کے انصاری ہیں تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا۔
اور آواز بلند کیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریشی جنگجو کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ نمبر 1 حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان مجاہدوں کو حکم دیا جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل عتبہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل شیبہ بن ابی ربیعہ۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان جنگ سے زخمی حال میں اٹھا کر لے آئے۔ عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے برق ایمان بن گئی اور اس نے ان کے ہرمن بستی کو خاک میں ملا دیا۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور بہت ہی زیادہ تعداد میں گرفتار ہو گئے۔ اس لڑائی میں قریش کے جو مشہور جنگجو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوئے ان کے نام یہ ہیں: